کے ساتھ لڑائی کرتے، جو اپنے سسر کے ساتھ خراب معاملہ کرتے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کرتے، وہ لوگ مالی طور پر اور ہر اعتبار سے پریشان ہو جاتے۔ بہت سے لوگ بولتے نا صاحب گھر میں برکت نہیں آ رہی، مصیبت آ گئی، پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ماں کے ساتھ زیادتی ہوگی، گھر میں باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا، گھر میں ساس اور سسر کے ساتھ بہو زیادتی کر رہی ہوگی، اس سے گھر میں بے برکتی ہوگی۔ پھر آپ کتنے بھی عاملوں کے چکر میں جاؤ، مصیبت اور زیادہ بڑھ ہو جاتی، اضافہ ہوتا لیکن کم نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حدیث میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ سب سے بڑا گناہ جانتے ہو کون سا ہے؟ ہم سمجھتے شراب پینا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تیری ماں یا تیرا باپ تجھے بلائے اور تو یہ کہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز ہے، موسیٰ پیدل چلو گے نہیں، سواری چاہیے تم کو؟ بولے اللہ میں سواری مل گئی تو بہت اچھا ہے۔ تو اچھا ایسا سامنے جاؤ، ایک مکان میں ہمارا ایک دوست رہتا، اس سے بولو سواری دو۔ موسیٰ نبی ہے، ایک عام آدمی کے پاس بھیج رہے اس کو، اللہ کا محبوب ہے وہ، یہ ہم آپ کو بتانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، جا کے بولے بھائی میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اللہ کا نبی ہوں، میرے کو سواری دو۔ انہوں نے بولے اچھا، بہت اکرام کرے، محبت سے پیش آئے، کھڑے ہو کے استقبال کرے، بٹھائے، بٹھا کے بولے اچھا آپ کو سواری چاہیے؟ ایسا اشارہ کرے بادل کو، بادل آ گیا نیچے، بولے موسیٰ علیہ السلام کہاں جانا چاہ رہے لے آ کے چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، یا اللہ ایک عام آدمی کو اتنی بڑی کرامت حاصل ہو گئی۔ آپ وہ بیٹھے اور فضا میں اڑ گئے۔ تو بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ تیرے اس بندے کو یہ کمال کیسا حاصل ہو؟ تیرے اس بندے کو یہ کمال کیسا حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ اس کی ماں نے دعا کی کہ اللہ یہ جو مانگے اسے عطا فرما۔ اس کے بعد سے میں اس کو کبھی محروم نہیں رکھا۔ یہ ہمارے لیے اور اس امت کے بہت عجیب و غریب حیثیت کے مالک اویس قرنی کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ اوہو اللہ میں نے کیا اچھا مقام کو عطا فرما، ماں کی خدمت کرتی ہے۔ حضور کے زمانے میں یمن میں موجود ہے، ماں ان کی سخت بیمار ہے، شرف صحابیت سے محروم رہ گئے ماں کی خدمت کے لیے، مدینہ منورہ نہیں گئے، ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا کہ حضور آپ کی امت میں اویس قرنی ایک شخص ہے جس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے خدا کو راضی کر لیا، اگر آپ کی ملاقات ان سے ہو تو دعا کی درخواست کریں۔ کیا بات ہے، حضور کی ملاقات نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت علی ابن طالب سے فرمایا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کرانا اپنے لیے۔ قسم خدا پاک کی عمر اور علی کو بالکل اویس قرنی کی دعا کی قطعی ضرورت ہے۔ اویس قرنی کا مقام ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہے، اور عمر ابن الخطاب تو خلیفہ راشد ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہم کو بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے تو تم ان کے لیے ان سے دعا کرانا اپنے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں 10 سال تک حج کو گئے اور 10 سال تک اویس کو تلاش کرتے رہے، نہیں ملے۔ آخری سال آپ نے فرمایا پورے یمن کے لوگوں کو جمع کرو، یمن کے پورے لوگ جمع ہو۔ فرمایا تم میں قبیلے مراد کے کون لوگ؟ وہ ٹھہر جاؤ، باقی بڑھ جاؤ۔ قبیلے مراد کے چند لوگ ٹھہرے۔ تو فرمایا تم میں سے قرن کے کون لوگ ہیں؟ تو سب بیٹھ گئے، ایک آدمی کھڑا، بولے تم قرن کے ہو؟ بولے ہاں۔ اچھا اویس قرنی کو پہچانتے؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ آئے ہوئے۔ بس
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو، کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو لے کے نکل گئے میدان عرفات میں، جا کے دیکھا تو اویس قرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، اطراف میں ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ جب یہ گئے تو دیکھ لیا انہوں نے کہ 2 آدمی آئے تو نماز مختصر کر لو، ہم لوگ رہے تو لمبی کرتے، معلوم ہے احمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہو۔ سلام پھیرا، پھیر کے سلام کیا تو پوچھا حضرت عمر نے تمہارا نام کیا ہے؟ بولے بھائی میں مزدور آدمی ہوں۔ تم کون ہو؟ تم؟ میں مزدور آدمی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کون ہوتے میرا انٹرویو لینے والے؟ پہچانا نہیں ان کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب ہے اور میں علی ابن ابی طالب۔ آؤ بس رونے لگے، تھر کانپنے لگے، فرمایا معاف کیجیے گا میں پہچانا نہیں آپ کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے فرمایا اویس قرنی نے کہا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا بندہ ہوں، میں کیسے دعا کروں؟ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا کہ اویس نے ماں کی خدمت ایسی کی کہ اللہ کو راضی کر لیا، اب وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کے حق میں قبول فرمائے۔ تو بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھروں میں ہم لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک صحابی نے عرض کیا میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ اگر تم خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہو، اور اگر ان کی بد خدمتی کرو گے، ناراض کرو گے تو تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ۔ اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ تو بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ برکت اور نحوست ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست غالب آ جاتی، پھر اب آپ کتنے بھی عاملوں کے پیچھے پھرو وہ نحوست نہیں جاتی۔ جو کرنا ہے، جو علاج کرنا ہے، جہاں سوراخ ہے اسے بند کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، غیر ضروری چیزوں میں ہم لگے ہوئے۔ عاملہ تو ایمان کے ڈاکوں ہیں، ایمان کے ڈاکوں۔ کوئی عامل ہے تو معاف کرو بھائی، کچھ بھی کر دیں گا میں، اور کچھ کرا تو بھی میرے پاس بھی پلٹوار ہے، پورے ہاتھا پاؤں کے رہ جائیں گے، پھر بعد میں بولنا نہیں ویسا نیاتا لے ہوں الحمدللہ۔ کیوں پوچھو کیا پھر صاحب ہے نہیں ہتھیار؟ ہاں تو یہ تو ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کے پاس ہرگز مت جاؤ۔ جو سب سے بڑا عامل ہے، جو سب سے بڑا حالات کو ڈاواڈول کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، صرف 2 رکعت نماز پڑھو اچھی طرح وضو کر کے، اور رو کے اللہ میاں کے سامنے بولو، سارے حالات سدھر جائیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ ہم جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، تعویذاں لے رہے، وہ جا رہے، بازاروں پہ جا رہے، عاملوں کے پاس کچھ نہیں۔ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی، ہمارا اپنا عمل اللہ کو راضی کرنے والا۔ گھروں میں ماحول اسلامی ماحول ہونا، گانے بجانے کا، ٹی وی کا، شور شرابے کا، فوٹوؤں کا، ناچنے کا، یہ اگر ماحول ہے تو اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی خیر۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہاں میں جو قصہ سنا رہا تھا وہ سنا دوں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے آپ کے ہاتھ میں ہم لوگ ہیں، ہے نہیں بولو آپ، ملصابوں سے پوچھو آپ ملصابوں سے کیا پوچھتے، حضور سے پوچھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں یہ بیان فرمایا کہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وجفا اباه
وہ برّ صدیقہ کہ بڑی بڑی علامتیں یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، یس میڈم بولے گا، اور وہی ہو رہا۔ اور بیوی بھی بڑی عجیب چیز ہے، حدیث میں فرمایا کہ ناقصات العقل والدین ہے، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ذرا میں گھر میں پوچھ کے آتا ہوں، معلوم ہو جاتا ہے وہاں سے مار کھائے ہوئے، ہم بھی کھائے ہوئے انہوں بھی کھائے، وہ ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اثر۔ اور ایسا سلوک پیدا رہتا ان کا، کوئی چیز ٹھان لی اور وہ کرنا تو پھر چھوڑتے، اور کوئی چیز ٹھان لی نہیں کرنا تو کسی کی باپ کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، اور تو میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ سب تمہارے ہاتھ میں، گھر کو دیندار بنانا، گھر کو بے دین بنانا، گھر میں دین کو لانا، سنتوں کو سے اپنے گھر کو آباد کرنا، اور خرافات سے گھر کو پاک کرنا، سب آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، اور نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اچھے اچھے دیندار لوگ بیوی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں صاحب۔ ہاں، ایک رشتے میں ہم لوگ گئے، وہ لڑکے کا بابا دیندار تھا بیچارہ، احمد صاحب اچھا رشتہ ہونا، کچھ ہونا نہیں میرے کو، وہ بچہ بھی دیندار تھا، میں نے بولا مولانا بچی اچھی ہونا، میرے کو کچھ نہیں ہونا۔ بولا اچھا، ایک اچھی بچی کا انتخاب کرے، انتخاب کر کے بات چیت ہو گئی، ہم سب بھی تھے اس میں بات چیت میں، تو یہ طے ہوا کہ بھائی جو دیے لے لینا، جو لیے دے دینا، بس ختم، کچھ شرط نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ البتہ مہر 2 تولے ہونا سونا، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ سفارش ہے کہ سونے میں رکھو مہر، تاکہ کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر اب میرا مہر اس زمانے میں 5,000 روپے تھا، 5,000 روپے، اب 5,000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا وہ دے دیا، میں جلدی پنچایت چلے گئے، دے دو مہر مرنے سے پہلے۔ ہاں حضور، ہم نے تو پھر بڈھے کو لا کے بولتے معاف کرو، انہیں کیا بولیں گے، زندگی میں ٹھگایا، دھوکہ دیا، اب ذات وقت بھی دبا کے ذرا بڈھا بن، نہیں کرو ایسا، زندگی میں دیتا رہو۔ حضور نے فرمایا جو مہر نہ دے کل قیامت میں زانیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اللہ ہماری حفاظت سوچتے، سونا دے دو، ختم ہو گئی بات، پریشانی، انہیں کیا بھی کر لے دو، بھائیوں کو دے لے دو، بابا کو دے لے دو، بیچنے دو، اپنے بچوں پہ خرچہ کر لے دو، مسجد بنا دو، اور کوئی مدرسے میں دے لے دو، آپ پوچھو نو، اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں، اس کا کوئی آپ کو حساب طلب کرنے کی ضرورت۔ اور اپنی بیوی بچوں کے، بیوی کو خرچہ بھی دینا، ماہانہ اخراجات کے لیے ایک مختص رقم اس کے ہاتھ میں دینا کہ بھائی یہ تمہارا، اس کا کوئی آڈٹ نہیں، اس کا کوئی حساب تم کو دینے کا کیا کرنا ہے۔ بیوی بہت نرم دل ہوتی، بچوں پہ ہی خرچہ کر، آپ پہ ہی خرچہ کر، کچھ جمع کے رکھتی، مصیبت کا وقت آپ کو پھر دے۔ تو اب یہ ہم لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اس واسطے یہ 3 طلاق طلاق کا مسئلہ سامنے آ رہا۔ طلاق تو مجبوری کی حالت میں ہے، وہ ایک نکلنے کا رستہ ہے۔ مثلا کوئی بلڈنگ بناتا ہے انجینئر، تو سب چیزیں رکھتا، نل رکھتا، اٹیچ لیٹرین باتھ روم رکھتا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا، میٹھے پانی کے لائنیں ڈالتا، اور ساری چیزیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لائن ایسی ڈالتا کہ اگر خدا نخواستہ بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس کے ذریعے سے اس آگ کو آپ بجھا سکیں۔ اس کا استعمال بہت کم ہوتا، برسوں میں کبھی ہوتا، ہو کبھی نہیں چھوتا، مگر آج کل گورنمنٹ کمپلسری کر دی اسکولوں وغیرہ میں، تو بالکل اس کے بغیر اجازت ہی نہیں۔ تو اگر کوئی انجینئر آپ کے گھر میں ایسا فائر کا انتظام کرے اور آپ بولے صاحب ارے کیا میرا گھر جلانا چاہ رہے، کیا انگا لگانا چاہ رہے، دماغ خراب ہوتا، نہیں بھائی لگانا نہیں چاہ رہا، ان کیس کبھی ایسا ہو گیا تو کیا کریں، نہیں میرا گھر جلا، تم تمہاری کالی زبان، منوج زبان، ایسا بولے تو لوگ بولیں گے کھراک ہو گیا۔ تو ویسی طلاق بھی ہے، کبھی طلاق کا تذکرہ نہ کو کرو، کبھی بولو نہ کو بیوی کے سامنے میں طلاق دے رہا ہوں بول کے۔ ہاں، طلاق تو بہت مجبوری کی شکل میں، جہاں گزارا نہیں ہو سک رہا، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے طلاق۔ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کیا کر رہے، وہ لوگ یہ کر رہے کہ پہلے بیوی کو زہر پلا دے رہے، پھر بچوں کو زہر پلا دے رہے، پھر خود زہر پی کے پورا گھر کا گھر سو جا رہا، نہیں جم رہا، انبن ہونے کی وجہ سے۔
حیدرآباد میں ایک انجینئر تھا, بیوی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, شوہر کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے, دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے. شوہر بیوی کو مارا کہ بیوی شوہر کو مارے, کون مارے نہیں معلوم, مگر کیا ہے وہ مزاجوں کے تباین کی وجہ سے ان کے پاس طلاق کا حل نہیں ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے ان کے پاس, یہ ایگزٹ نکال کر رکھے. کچھ بچوں کو ٹرین سے پھینک دیتے ہیں, کچھ زہر پلا دیتے ہیں, کچھ لوگ پنکھوں سے لٹک جاتے ہیں, کچھ لوگ شوٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مزاجوں کے تباین کی وجہ سے ان کے پاس حل نہیں ہے, ہمارے پاس الحمدللہ حل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی طلاق تھی, لیکن کوئی آدمی 100 طلاق دے کر بھی اپنی بیوی کو پھر واپس بلاتا تھا. حضور نے فرمایا مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, عورت کے احترام کے خلاف ہے. بس میکسیمم 3 طلاق دے سکتے, اور 1 دیے تو 2 باقی رہے, اور رجوع بھی کر لے سکتے. 2 دیے تو بھی 1 باقی رہتی, رجوع کر لے سکتے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاس قانونی شکلیں آ جاتی ہے کہ وہ پرانی بیوی کو واپس لانا پڑتا ہے, تو اس واسطے 1 ہی دو, 3 نہ کو دو, یعنی تو میکسیمم دیے تو 2 دو نہ کو. بہت زیادہ پریشانی آ گئی تجھ بولو, نہیں تو عورتوں بولی کون ماٹی میں لایا کہ طلاق دو بولو. نہیں, تمہارا سائٹ کر رہا ہوں بھائی, تمہارا سائٹ کر. یہ تو ایسا ہے, کبھی شوہر کی راک مل جاتا, اس سے چھٹکارے کی کیا شکل ہے؟ ایک ہی شکل ہے کہ آپ خودکشی کر لو, مر جاؤ, پنکھے سے لٹک جاؤ. دوسری شکل ہے کہ شریعت میں جیسے شوہر کو طلاق کاٹ دیا, بیوی کو خلا کہا. بیوی جا کے قاضی سے بول سکتی کہ وہ یہ کھراک ہے, یہ کھراک کے ساتھ, یا تم لوگ جا کے نہ کو بولو, میں بول رہا ہوں, اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتی, آپ میرے کو اس سے چھٹکارا دے, تو ختم. یا شوہر جا کے بولے کہ صاحب میں اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, تو 1 طلاق دے دو, خالی 1 طلاق, 1 میں ختم ہو جاتا ہمارا, پھر دوبارہ پریشانی آتی نہیں, وہ بلا گلے میں آتی نہیں, چھٹکارا. اور غصے میں آئے تو کبھی ایسا نہ کرو, غصہ آیا تو جا کے سیدھا پانی پیو, مول صاحب سے جا کے مشورہ کرو کیا کرنا. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں غصے میں دے دیا طلاق, تو کبھی کوئی آدمی موڈ میں بھی دیتا ہے کیا, ہاں بیوی بہت اچھی دیکھ رہی, تو کھانا بہت اچھا پکائی, دیکھو طلاق بول کے بولتا, غصے میں ہی دیتا, غصے میں اپنا پاؤں نہیں توڑ لیتا ہے, غصے میں انگاری لگا لیتا, غصے میں نوٹا نہیں پھاٹ لیتا, غصے میں کوئی اور پاگل پن نہیں کرتا. تو ویسے غصے میں طلاق نہیں. اور طلاق کا لفظ استعمال ہی مت کرو, زبان پہ لوچ رکھو, اور ہمیشہ بیوی کی تعریف کرتے رہو, ہاں اس کے اچھائیوں کو بیان کرو. ہمارے کو بھی تو معلوم ہوتا نا بھائی, ہماری تعریف کرنا, اچھائی بیان کرنا. کھانا پکایا, مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ ایک آدمی کے گھر میں کھانا کھایا تو بہت تعریف کرا, اچھا کھانا پکایا, بہت اچھا کھانا, روٹیاں بہت اچھی, تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں بولا بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی, کیا بولا میں ایسا؟ بولے نہیں, میں ان کے ساتھ 20 سال سے ہوں, آج تک کبھی بولے نہیں کہ کھانا مزے کا, کبھی نہیں بولے, اس واسطے میں کو رونا آ رہا. تو ہمیشہ اچھا گاؤں کو گئے تو بیوی یہی پوچھتی کھانا کھائے کیا کھائے, تو اس وقت بولو کھایا, خالی ڈھکن لیا, مگر تمہارے گرم گرم پراٹھے, وہ کھیما, وہ بھاجی, کیا مزہ آتا, ویسا مزہ نہیں آ رہا. میں تو دن بھر خوش گزرتا, بہت مزے. میں ہمیشہ سناتے رہتا ہوں گھر میں, ہمیشہ تعریف کرتے رہتا ہوں, کبھی کبھی انعام بھی دیتا ہوں کہ بھائی آج بہت اچھا کھانا پکا, مہمانوں کو بھی بہت اچھا کھلایا, چلو آپ کو 200 روپے انعام, خوش ہو. ایک مولوی صاحب کے پاس پرسوں ناشتہ کرا, یہاں پہ آج شام کا کھانا کھایا. مول صاحب کے پاس بہت کم موقع ملتا کھانے کا. آج مول صاحب کے پاس, کون سے مول صاحب کے پاس, حافظ محبوب صاحب, ان کے گھر پہ کھانا کھایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو چند دنوں پہلے ناشتہ کرا گرم گرم, تو میں 100 روپے ان کی بیوی کو لے آ کے بولا دی, آپ لے آ کے دے دیجیے, میری طرف سے بہت اچھا ناشتہ کرا. تو انہوں نے بولے, میری بیوی ایک دم سکتے میں آ گئی کہ آج تک اتنے مہمان آ کے کھا کے گئے, کبھی 1 پیسہ نہیں دیے, یہ مول صاحب میرے کو 100 روپے دے دیے, ان کے بہت خوش ہو گئے. تو ہماری بیوی ایک مرتبہ دال پکائی, دیکھو کھانا خراب ہے تو عیب نہیں لگانا, اچھا ہے تو تعریف کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ
وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا. اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے, نہیں پسند ہوتا تو چھپ لیتے. عیب نہیں لگا, ہم بھی عیب نہیں لگا. ہاں بول سکتے بھائی نمک تھوڑا سا کم ڈالیے, مرچی کچھ زیادہ میں سوری کم کریے, ایسے بول سکتے ہیں اس کو. یا شوربہ پتلا ہو گیا ذرا سا گاڑھا کریے, یا گاڑھا ہو گیا پتلا. ایک مرتبہ ہمارے گھر میں دال پکائے, دال تو ہمیشہ ذرا بدمزہ ہی پکتی سبزی, تو مزہ نہیں تھا. وہاں بولا چلو کھا لینا, اس واسطے کہ کبھی کبھی بدمزہ چیز بھی کھا لیے تو اللہ کو اچھا دکھتا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا. کس کی بنیاد پہ مغفرت ہوئی آپ کی؟ تہجد کی بنیاد پہ, بخاری کی بنیاد پہ, حدیث کی بنیاد پہ, کون سی بنیاد؟ فرمایا بھائی ایک مرتبہ میری بیوی کھچڑی پکائی, اس میں نمک ڈالنا بھول گئے. میں بولا حضور کی حدیث یاد آ گئی حضرت عائشہ کی کہ آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا, بغیر نمک کی کھچڑی کھا لیا خاموشی سے. میں حدیث یاد, تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کے اسوے پہ تم نے عمل کیا اور بغیر نمک کی کھچڑی خاموشی سے کھا لی, اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے گھر میں دال پکا, اب میں کیسا تھا میں کھا لینا تھا. پوچھے کیسی پکی؟ میں بولا بہت اچھی پکی, مگر اللہ کے واسطے دوبارہ ایسی دال لگا پکی. تو بھائی اب یہ جو گورنمنٹ ہماری مودی کی گورنمنٹ, اچھا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جتنے چیف منسٹر ہیں نا اس میں 70% بغیر جوروں کے, اکیلا سب میں آلہ ہے, نہ جورو ہے نہ سالہ ہے. انہیں خود بھی ایسی سے صدر جمہوریہ بھی فارغ ہو گئے سو ہے. وہ کیا نام ابھی نئے 2-3 بنے نا, وہ تینوں بھی چیف منسٹر بغیر بیویوں کے. اور وہ یو پی کا تو پورا یوگی ہے, اس کو تو ہے ہی نہیں کچھ, نیچے اوپر خالی ایک ہی کپڑا بندھے ہوا رہتا, کچھ ہے نہیں اس کو. تو اس کو کیا زندگی کا مزہ ان کو معلوم, کیا ان کو بیوی کی تکلیف معلوم, کیا ان کو بچوں کو سہنا معلوم, کیا ان کو پالنا. اس واسطے آتے چیزوں کو بند کر کے کام نہیں شروع کیا جا سکتا, چیزوں کی شروعات کر کے افتتاح کر کے کام شروع کیا جاتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی بہت دور سے قینچی لے کے آیا, تحفے میں دیا. اس بزرگ نے فرمایا بھائی قینچی تو کاٹنے کا کام کرتی, اگر تم وہاں سے سوئی لاتے جو جوڑنے کا کام کرتے تو مجھے بہت اچھا معلوم. تو گوشت کی دکانیں بند کر دے رہا. کتنے کی فیکٹریاں اس کے علاقے میں, گورکھپور میں گنے کی فیکٹریاں بنے, اس کو اوپن کر کے لوگوں کو مزدوری کی شکلیں نکال کے چالو کر کے کام کرنا چاہیے. نہیں وہ چلو گوشت بند, ارے گوشت تو مسلمان ہی کھاتے کیا, دوسرے لوگوں میں ہمارے سے زیادہ کھاتے, ہمارے سے زیادہ کھاتے, نہیں کھائیں گے ہم, چلو بند کر دو, بند کر دو. ہمارے کو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے, وہ کھائے تو جب مسلمان رہتے ہوئے. ہمارے کو بہت سے دوسرے راستے, ہم مچھلی کھا سکتے, انڈا کھا سکتے, مرغی کھا سکتے, بکری کھا سکتے, جو بولے وہ کھا سکتے. کوئی ہمارے جو ملا ہم کھاتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی دوسری چیزیں ہیں نہیں بیچارے. تو ہمارے کو کوئی ویسی پریشانی نہیں ہے. مگر یہ لوگ کیا ہے, یہ وہ 3 طلاق کے مسئلے پہ ان کو کیا حق ہے, ان کی کیا حیثیت ہے اسلامی احکام میں. 3 طلاق کے بارے میں گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے, کیا اس کی حیثیت ہے بولو آپ. ارے ہمارے آستھا کا مسئلہ ہے, ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت ہے, کوئی دخل نہیں دے سکتا. اور 1-2-3 چپڑیاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کی چپڑیاں. ہاں مسلمان عورتوں, مسلمان نام کے مسلمان ہے, وہ کام کے مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان احکام اسلامی کے خلاف ریٹ پیٹیشن داخل کرے, اسلام نہیں رہتا اس کے بعد, ختم, نکل جاتا اس کے, مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ مسلمان نہیں ہے. جو اسلامی احکام کے خلاف عدالت سے رجوع ہو کے اور عدالت سے مدد طلب کرے وہ مسلمان نہیں. ہم کو مسلمان نہیں مان سکتے, وہ تو خالی نمونے اور ڈیمو ہیں دکھانے کے ہیں. تو عورتیں جا رہی مسلمان کہ صاحب مسلمانوں کی شکل میں کہ صاحب ہم کو 3 طلاق کی. ارے طلاق تو رحمت ہے, رحمت. اگر یہ نہیں رہی تو پھر لوگ جلا لیں گے, خودکشی کریں گے, زہر پی لیں گے, ایک دوسرے کو مار لیں گے,
बिल्डिंगों पे से गिर जाएंगे, बच्चों को मार देंगे, उनका मुस्तकबिल तारीख करें। तो ये बहुत एक सेफ रास्ता है, इमरजेंसी में खतरे की शक्ल में कैसे इससे निकला जा सकता है। वो मैं हमेशा सुनाते रहता हूँ कि एक आदमी की शादी हुई तो बीवी को बोला अंडा बना के लाओ, उन्हें अंडा बना के लाई, पूरा तल दे के लाई। बोला कैसी मत दिमाग औरत है, मैं नीम बीज अंडा खाना चाह रहा था, पूरा तल दे के ला। दूसरे दिन फिर अंडा ला बोला तो उन्हें नीम बीज बना के लाई। अरे क्या बद दिमाग है, मैं आज तल के खाना चाह रहा था, नीम बीज बना के लाई। तीसरे दिन फिर अंडा ला बोले तो एक घंटा नीम बीज बना के लेके आई, एक घंटा पूरा तल के लाई। तो वो पागल क्या बोला मालूम है, जिसको तू तल के ले आई मैं उसे नीम बीज बनाना चाह रहा था, जैसे नीम बीज बना के लेके आता है। अब ऐसे किराक के साथ कैसा जिंदगी गुजार सकते, उसका इलाज है, उसको छुटकारा दे। अच्छा, औरतें में ऐसी रहती बस, एक औरत थी जो बोले उसका उल्टा करती, जो बोले उल्टा करती। एक दिन बेजार आके उन्हें बोला देख वो गांव की नदी में सैलाब आया हुआ है, जाओ ना को। बोली जरूर जाऊंगी। अच्छा गई तो गई, अंदर उतरो ना को। बोली उतरूंगी जरूर। अच्छा उतरी तो उतरी, सेंटर में ना को जाऊं, सेंटर में जाऊंगी। गई, डूब गई, मर गई, बला गई। अब इन्हें ढूंढने गया तो जिधर से पानी आ रहा था ना उधर ढूंढने गया। लोग बोले इधर गई होगी, नहीं हर काम उल्टा करती, मर के भी इधर ही गए। अब ऐसी किराक मिली तो क्या करेंगे, उसका तलाक। वैसा किराक मिला तो उसका खुला है। तो ये चीजें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इस्लाम में रखा है। हाँ, आम हालत में नहीं इस्तेमाल करना, इसके करीब भी नहीं जाना, इसका तस्करा भी नहीं करना, लेकिन इसका अहकाम मालूम करना कि भाई इसके क्या अहकाम है, कैसा इसको देना चाहिए और क्या तरीका है, वो उलमा से पूछो, उलमा बताएंगे। आप जरूर किसी को अगर ऐसी जरूरत पेश आ गई, नहीं भी पेश आई, तो हमारी औरतों से भी ख्वाहिश है कि वो तलाक के मसाइल मालूम करें, मर्दों से भी ख्वाहिश है कि वो उलमा से तलाक के मसाइल मालूम करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करें। और मेरे दोस्तों, अब मेरे सर में भी दर्द हो रहा, बहुत लंबा सफ़र करके मैं आया। हमारे मन साहब को बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मन साहब बोले यहाँ आके अब तुम जिंदा जाओ कि मुर्दा जाओ, मगर यहाँ आओ तुम कैसा बोल। तो मैं आ गया। अब फिर अब मैं वो किस्सा मुकम्मल करता, औरतों के वास्ते बोल रहा था। हाँ हाँ, और देखो बराबर औरतों की आवाज़ आ रही। और दुनिया में झूठ का मुकाबला हुआ करे कि कौन झूठ बोलता, तो सबसे बड़ा झूठ एक आदमी को इनाम मिला। क्या? 2 औरतें बैठी थी और खामोश बैठी थी, बोले सबसे बड़ा। तो वो आमिल साहब के पास गई, उन्हें जाके बोली आमिल साहब मेरा शोहर रोज मारता, डेली मारता। आया कि ठोकने शुरू करे, और उन्हें समझ गए ने पक पक करती होंगी, इसकी जबान कैंची की जैसा चलती होगी, इसका हाथ चलता होगा, समझ गए ना। मैंने बोले भाई इसका इलाज तो तावीज से नहीं है, इसका इलाज दम का पानी से है। क्या? मैं एक पानी देता हूँ तुम्हारे को शीशा भर के, जैसे ही शोहर आया मुंह में पकड़ लेना, निगलना भी नहीं है, अजाब होता, थूकना भी नहीं, बेहद भी होता। आया उन्हें, इन्हें मुंह में पानी पकड़ ली, आप ग्रांड मोड ये वो क्या क्या की बोला, मैंने बोली तो पानी गिरता, बहुत चीज आ रहा था बोलने को, मगर बहुत हैरत हुई इसको कि भाई मैं एक बोला तो इन्हें 50 बोलने वाली, आज खामोश बैठी, क्या बात है। वो छोड़ गए, बात बाजू में अदब की जगह थूक दी। दूसरे दिन आया, उतने गालियां नहीं दिया, थोड़े कम दिया, इन्हें कुछ जवाब ही नहीं दी, बहुत हैरत हुई इसको। तीसरे दिन आया, आके पूछा मैडम बेगम तुम कितने अच्छे हो गए, कैसे अच्छे हो गए तुम, आज मैं तुमको गले लगा दूं, मोहब्बत हो। तो औरतों को दम का पानी रखना, आते ही मुंह में रखा देना, जलसा खत्म है बाद थूक देना लगा, ताकि बात नहीं कर सके। बहरहाल औरतें मेरे को कोस रही होंगी, माटी मिला हमारे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोल रहा हूँ। माँ हाँ, कम बात करे तो मुसीबत कम आए। मुसीबत घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज्यादा बातों की वजह से होती, जबान की वजह से। जबान के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो जिस्म के सारे आज़ा जबान से बोलते हैं अम्मा तू ठीक से रही तो हम ठीक रहे।
तू गड़बड़ करी तो तू तो 32 दांतों के बीच में महफूज रहती, जूते हमारे ऊपर पड़। इस वास्ते तू ठीक रहो, जहन्नम में भी तेरे वजह। हुजूर ने फरमाया जो शख्स 2 चीजों के सही इस्तेमाल की मुझे जमानत दे दे, मैं जन्नत का जामीन हूँ। एक वो जो 2 जबड़ों के बीच में यानी जबान, एक वो जो 2 रानों के बीच में यानी शर्मगाह, इसके सही इस्तेमाल की जमानत दे दे तो मैं जन्नत का जामीन हूँ। इस वास्ते माओ बहनों से गुजारिश है कि ज़रा ज़बान को संभाल के इस्तेमाल करो। और भाई आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि एक काम करो, एक काम न को करो। ज़्यादा बोल रहा था मगर अब देर हो गई। एक काम करो और एक काम न को करो। एक काम ये करो कि तिजारत में मुसलमानों को आगे करो। हमारे भाई ध्यान देखा, दुकान यहाँ से वहाँ तक एक भी मुसलमान की दुकान नहीं दिखी होंगी, मगर वो टायर पंक्चर, टायरा जोड़ने की, हाँ वो 786 वाले देखे तो क्या है, टायरा लटके हुए KGN लिखा हुआ रहता, वहाँ क्या है 2-3 टायरा हवा भरने के पाइप वाला। अरे बड़ी बड़ी तिजारत करो। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बित्तिजारत, तिजारत को लाजिम पकड़ो, इस वास्ते कि फ़इन्नहा तिस्अतु आशारि रिज़्क़, रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में। तो तिजारत में आगे बढ़ो। तिजारत में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, याद रखो, एक आला दर्जे की ईमानदारी और दूसरे आला दर्जे की मेहनत। ऐसे ताजिरों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया और शुहदा के साथ हो। बहुत बड़ी फजीलत है तिजारत की। तो तिजारत में आगे आओ, मेहनत से करो और किसी को धोखा मत दो, धोखा खाओ भी मत, धोखा दो भी मत। और जो कुछ अल्लाह तिजारत के जरिए दे रहा उससे दूसरों की मदद करो और दूसरों को ताजिर, अपने नौकरों को ताजिर बना के छोड़ो। हमारे एक दोस्त है 50 नौकरों को सेठ बना दिया। बोले मौलाना मैं जो अपने दुकान में किसी को रखता हूँ तो ये बोल के रखता हूँ कि तू 3 साल मेरे पास ईमानदारी से काम कर, मैं तेरे को तिजारत सिखा दूंगा और दुकान लगा के दूँ। और पूरे सेठ लोगों में तारीफ कर सामने हमारा नौकर बहुत ईमानदार है और आइंदा साल ये दुकान लगाने का और आप इसकी मदद कीजिए। बोले साहब आप बोले बात मदद करें, 50 लोगों को दुकानदार बना ले। तो हमारा काम है कि हम नौकर रखें, उसको बोले कि तुम ईमानदारी से करो, मैं तुम्हारे को सेठ बना, मैं मदद करूँगा, दुकान दिलाऊंगा, सामान दिलाऊंगा। दूसरे लोग कर रहे, वो खोजे कर रहे, देखो आप कच्ची लोग कर रहे और दूसरे और गैर लोग कर रहे। हम मुसलमान वही प्लास के 3 पत्ते वहां का वही। तिजारत करो और देखो सूद से बचो। सूद पूरी मईशत को तबाह कर देता। हुजूर ने फरमाया कि 1 दिरहम का सूद 36 दफा जिना करने के बराबर। और बहुत हदीसों में तो फरमाया गया कि मां से जिना करने के बराबर। सूद में मत जाओ। और सूद ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, चूहे का पिंजरा। चूहे का पिंजरा देखे आप लोगों ने? चूहे के पिंजरे में खोपरा वैसा का वैसे लगे हुआ रहता। मेरे पास मदरसे में हमारे पास चूहे बहुत हो गए तो मैं इतना बड़ा खोपरा लगाया। खोपरा वैसी लगे हुआ, 50 चूहे पकड़े गए। बच्चे बोले खोपरा क्यों नहीं? बोला वो बेटे अंदर जाके खोपरा नहीं खा सकता, नहीं खा सकता खोपरा। वो एक बुढ़ा चूहा, एक जवान चूहा, जहाँ पिंजरा था वहाँ चक्कर मार रहे थे। जवान चूहा बोला क्या उम्दा फ्रंट एलिवेशन है, क्या शानदार बिल्डिंग है, क्या खूबसूरत इसका गेट है, मेन गेट, सिक्योरिटी का इंतजाम भी बहुत अच्छा है, अंदर खाने का नजर भी बहुत अच्छा है, खोपरा लटक रहा। एक बुढ़ा चूहा था, उन्हें बोला देख तो अंदर गया निकल नहीं सकता। और फिर सुबह बच्चे आएंगे, खोपरा भी नहीं खा सकता। सुबह बच्चे आएंगे, गर्म पानी डालेंगे, शीखा मारेंगे। 1-2-4 चक्रा और मारा, बोला चीचा तुम्हारा दिमाग चल गया, न गर्म पानी है, न बच्चे हैं, न शीखा है। घुसा, घुसते ही अच्छा उसका गेट ऐसा है, घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। वैसी सूद का मामला है दोस्तों। सूद में घुसे कि फिर घुसल निकलना मुश्किल। सूदी कारोबार में मत जाओ, ईमानदारी से मेहनत करो और रोज 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करो, अल्लाह मियां मेरी तिजारत में बरकत दे और मुझे ईमानदारी से तिजारत की तौफीक दे। एक काम ये करो, करेंगे इंशाल्लाह। और अब खाली नौकरियों के पीछे मत पड़ो, रिजर्वेशन के पीछे न को पड़ो,
दूसरे कामों के पीछे न को पड़ो, तिजारत करो। जो कौम ताजिर पेशा होती वो हुक्मरान होती। हुजूर ने फरमाया तिजारत हुकूमत का 40वां हिस्सा। देखो इस वक्त जो बड़े बड़े ताजिरीन है उनके हाथ में है गवर्नमेंट के बहुत से पॉलिसी है, वो जैसा चाहे वैसा मनवा सकते। और दूसरा काम न को करो वो ये कि आपस में झगड़ा न को करो, मगर वो हमारे से नहीं होता। बराबर झगड़ा कर मस्जिदों में, मदरसों में, ईदगाहों में, कहाँ जहाँ दो मुसलमान मिले कि तू मैं शुरू हो जाता। हाँ, ये हरगिज मत करो। हदीस में फरमाया गया कि जो शख्स झगड़ा खत्म करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, तो जन्नत के मेन अड्डे पर एक महल दिलाने का मैं जिम्मेदार। हाँ, हक पे है, आपका हक है, मगर झगड़ा हो रहा। अब देखो याद रखो, झगड़ा जो है वो बेवकूफ लोग लग करते हैं, अक्लमंद लोग कभी झगड़ा नहीं करते। अक्लमंद लोग कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा क्या है? मुसलसल टेंशन है। वो मुस्तकिल आदमी को उसमें ऐसी परेशानी होती कि बस आदमी उससे निकल ही नहीं सकता, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। उसको रोज एक नई खबर मिलती है, साहब ये कर देना, वो कर देना, ये कर रहा, वो कर रहा, जा रहा, इधर देख लेते हुए जा रहा, कुछ तो भी नया प्लान बनाए जैसा दिख रहा बेटा है उनके। अब दिन भर ना खाए जाता ना पैखाना आता है बद के बारे। तो झगड़ा बेवकूफ लोग करते। तो झगड़ा मत करो, मस्जिदों में मत करो, हट जाओ। अगर नहीं हो रहा झगड़ा हो, हट जाओ। मैं ठीक है, आप लोग कर लो, मैं हट जाओ। ये चंदा मैं सालाना दूंगा बराबर, ये मदद करना है मैं मदद कर, मेरे को आप कब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँ, मगर मैं झगड़ा करूँ। झगड़ा कभी मत करो, याद रखो झगड़ा बहुत बुरी चीज है। हुजूर ने फरमाया दीन को, ईमान को मोड़ देता है झगड़ा। इस वास्ते कभी झगड़ा मत करो, आपस में मत करो, घरों में मत करो, भाई बहनों में मत करो, मस्जिदों में, मदरसों में, मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं हो। और जहाँ झगड़ा हो गया, दो चार मुसलमान बैठ के वो झगड़े को, और मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम के साथ भी झगड़ा मत करो, उनके साथ भी सब भाई क्या होना, छोड़ देना, तुम हमारे पड़ोसी है, बहुत हुकूकत हो, हम झगड़ा नहीं कर, छोड़। देखो फिर खुद बखुद राम हो के नरम हो के तुम्हारा मेहरबान हो जाएगा। तो करके तो देखो ये समाज। तो झगड़ा मत करो। हम लोग तो मामूली बातों पे झगड़ा कर, घरों में झगड़े, पड़ोसियों के झगड़े, मस्जिदों में झगड़े, मदरसों में झगड़े, ईदगाहों पे झगड़े। कहाँ झगड़े मुसलमानों के लिए? बोलो, रिश्तेदारों में कितने झगड़े? अल्लाह, रिश्तेदारों तो झगड़ा करते ही हमेशा। वो एक शायर कहता है कि अजब सुलगती हुई लकड़ियां है रिश्तेदार, अलग हुए तो धुआं दे, मिले तो जले। अलग हुए तो धुआं ऐसा आता दम घुटने लगता, और मिले तो ऐसा जलते, ओहो इनके पास गाड़ी भी है, फ्रिज भी है, उधार मांगना चाहिए, उधार मांग के डुबाना चाहिए। चलो चलो, मेरे पास कोई आते मांगने के वास्ते कुछ रिश्तेदार, ये तो भेजेंगे आप लोग, भाई हमारे को इतने पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? और हम महीने भर में वापस कर देते, 6 महीने में वापस, वो भी वापस करते नहीं। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? 5,000 रुपये जो उसका हाल है उस हिसाब से लिफाफे में रखता हूँ, भाई ये पैसे वापस भी ना को करो। मैंने बोला क्या बड़ा बेवकूफ़ निकला है, दे भी दिया वापस भी ना करो, खुशी खुशी लिया, चलो भला गए। भाई रिश्तेदारी का बहुत ख्याल करने की जरूरत है। रिश्तेदारियों में अगर ख्याल करेंगे तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएंगे, ऐसी बरकत अता फरमाएंगे कि माल दौलत ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। झगड़े से हम बचने वाले बने, तिजारत में हिस्सा लेने वाले बने, घरों के माहौल को दीनदार माहौल बनाएं, और इस्लामी शरीयत है उसे पक्का पकड़ के रखें, उसमें कोई दरार आने दें, उसमें कोई दखल हम बर्दाश्त नहीं करें। सब कर सकते बर्दाश्त, हमको महरूम कर दिया गया नौकरियों से, किस चीज़ों से, सब हमारे लिए काबिल है, लेकिन दीन और ईमान हमसे छीन जाइए नहीं हो सकता, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें दीन और ईमान पर साबित कदम रखे, और जब तक जिंदा रखे, दीन पर जिंदा रखे, जब दुनिया से जाए तो इस ईमान और इस्लाम पे हमारा खातिमा हो। और मैं इस वजह से जिम्मेदारों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया जलसे में, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کے بعد صدر جلسہ کی اجازت سے دیکھو بھائی، دعا کے بارے میں ایک بات بول دیتا ہوں، ہائی ٹائم بول سکتے؟ دیکھو ہم لوگ سب کر رہے، دعا ہی نہیں مانگتے۔ اللہ میاں کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، ہم لوگوں کو مانگنا نہ پسند ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، میں اسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو موسیٰ، یہ جنگل میں جاؤ، ایک جھاڑ کے نیچے ہمارا بندہ ہے، وہ جنت کا تمہارا ساتھی ہے۔ وہاں گئے تو زخموں سے چور چور ایک آدمی پڑا ہوا تھا، پورے زخموں سے خون رس رہا تھا، پیپ رس رہا تھا، نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس کی زبان چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب جا کے سنے تو اس کی زبان سے الفاظ تھا، ادا ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنے زخموں میں چور ہے، اتنی بڑی آزمائش سے دو چار ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، پوچھا حضرت کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے؟ وہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے، وہ صحیح ہے کہ میرے جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا، لیکن ایک زبان مجھے عطا فرمائی جس سے میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، اس تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں موسیٰ ہوں، کچھ خدمت میرے لائق ہے تو فرمائے۔ بولے اوہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان ہے، ان گناہگار آنکھوں سے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دیا، بہت شکر ادا کیا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہے تو فرمائی، اور کہا اس وقت نزا کی کیفیت ہے، دم نکلنے والا ہے اور شدید پیاس میں مبتلا ہوں، تھوڑا پانی کہیں سے پلا دیا آپ تو بہت کرم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پانی بہت دور تھا، کٹورے میں لے کے آنے تک اس کی روح نکل گئی اور پرندے گوشت نوچ نوچ کے لے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھٹر گئے، پوچھے اللہ میاں تیرا اتنا صابر و شاکر بندہ اتنی بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا؟ تو آواز آئی کہ موسیٰ پانی تم سے کیوں مانگا، مجھ سے مانگتا میں پیروں کے نیچے چشمہ جاری کرتا۔ تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ میرے غیر سے مانگ، اس واسطے اللہ میاں کو مانگنا بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کر کے دیکھو، ہماری جتنی خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، منصوبے، پلان ہیں، اس میں ہم اپنی زندگی میں تو رنگ نہیں بھر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے منصوبے ہمارے۔ مگر حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو اللہ میں نے قبول نہ کیا، سب دعائیں، اور ایک آدھ دو دعائیں باقی ہے تو اللہ میں امید ہے کہ آخرت میں قبول فرمائے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب بھی لکھے کہ میرا بھی حال یہ ہے کہ میری کوئی دعا اللہ میں نے رد نہیں فرمائی۔ کیا کرنا؟ 2 رکعت نماز پڑھنا، صلاۃ الحاجت، اچھی طرح وضو کر کے، اور پھر روزانہ جو کچھ ہماری خواہشیں، تمنائیں، آرزویں ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو ایک ایک کر کے اللہ میاں سب کلیئر کرے، ایک ایک کر کے سب پوری خواہشیں مکمل ہو جائیں، مرنے سے پہلے سب کمپلیٹ ہو جائے۔ تو دعا کا اہتمام کرو، اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، دعا کے لیے کبھی کبھی خالی توجہ کی ضرورت پڑتی، خالی ذرا سی توجہ کریں آپ کی دعا قبول ہے۔ ایک مرتبہ میں حیدرآباد جا رہا تھا تو ہمارے محبوب نگر سے نان اسٹاپ بسیں چلتی ہیں، میں جا رہا تھا تو میں بولا اللہ میاں جاتے ہی مجھے بس ملنا اور کھڑکی والی سیٹ ملنا۔ میں ونڈو پہ گیا تو وہ کھڑکی والی سیٹ تھی اور آخری سیٹ تھی، ایک عورت آ گئی تو وہ ٹکٹ دینے والا بولا صاحب عورت کو، لیڈیز کو پریفرنس دینا پڑتا ہے، آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتا۔ بولا ٹھیک ہے، مگر میں بولا میں دعا کر کے آیا یہی بس میں مجھے کھڑکی والی سیٹ ملے گی انشاءاللہ۔ بس کے پاس جا کے ٹھہرا، ایک آدمی آیا، آ کے بولا آپ حیدرآباد جا رہے تھے؟ بولا ہاں، یہ میرا ٹکٹ ہے لے لیجیے، اور میرا جانا کینسل ہوگا۔ میں بولا وہ میری سیٹ تھی، ہم انہیں پریشان ہو گیا، ایک چیز بولا بعد میں بتاتا ہوں، بلکہ بس چھوٹ رہی تھی، بس گیا تو اندر سیٹ کھڑکی والی۔ تو کبھی کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی بس دل میں مانگ لینے سے اللہ میاں قبول فرمائے، بندے کا چاہتے کہ مانگے اور اللہ میاں دے دے۔ چلو مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دعا کا سلیقہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.